अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत होगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम पारा नंबर 6 यानी जुज़ नंबर 6 सूरह अल माइदा की आयत नंबर 66 यानी 66 से पहले तिलावत करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह तजवीद के रूल्स होंगे। तो आप कुरान को देखिए, फिर उसके बाद मैं एक-एक लफ्ज़ करके पढ़ा भी दूँगी। पहले सुनिए, ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्जिल इलैहिम मिर रब्बिहिम वमा उन्जिल इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون आयत नंबर 70 तक हमारी यहाँ तिलावत मुकम्मल हुई। आयत नंबर 66 यानी 66 पर दोबारा तशरीफ लाएं और मेरे साथ एक एक लफ्ज़ करके पढ़ें। मैं इंशाल्लाह इसके रूल्स भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है? तो यहाँ से पढ़िए वलौ अन्नहुम। वलौ, इसको लव पढ़िए, लव नहीं, उर्दू की तरह नहीं, लव। क्यों इसको लव पढ़ेंगे? इसलिए कि ये वावे लीन है। आप इसकी शक्ल देखें, आपको पता चलेगा वावी लीन कैसी होती है। वह खुद साकिन हालत में होता है, लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पर जबर होती है, हर्फ चाहे जो भी हो, ठीक है? तो उसकी आवाज में नरमी से मोड़ पैदा हो जाता है। इसको कहते हैं लीन, हर्फे लीन। और इसकी मिकदार, ये जो मद्दा के हरूफ होते हैं ना, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, ये तीन जो मद्दा के हरूफ है, थोड़ी सी इससे कम होती है, थोड़ी सी। यानी कि ये दो है
تو یہ دو سے تھوڑی سی کم مقدار میں اس کی ولو اتنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ بھی نہیں کھینچتے اور بہت غائب بھی نہیں کرتے اور اردو کی طرح نہیں پڑھتے۔ اب جب میں کہوں واو لین تو پھر آپ نے سمجھ جانا ہے، اور بالکل اسی لین کے قاعدے میں یا بھی آتا ہے، وہ یا لین کہلاتا ہے، اور اس کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ یا خود ساکن ہوگا لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگی تو وہ ہوگا یا لین، اس میں بھی موڑ پیدا ہو جائے گا آواز میں، ٹھیک ہے؟ تو اب جہاں پر بھی واو لین آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ واو لین ہے، اور جہاں پر یا لین ہوگا میں کہوں گی یا لین ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں رہتی تو آپ یہ واو لین، یا لین اور آگے جو جو قاعدے جیسے جیسے میں بتاؤں ریکارڈنگ کو دوبارہ سن کر اپنی کاپی میں نمبر 1 نمبر 2 کر کے درج کر لیں۔ ایک دو دفعہ لکھیں گے نا تو لکھنے میں تینوں اعضاء، آپ کے ہاتھ بھی، آپ کی آنکھیں بھی، آپ کا ذہن، سب ایک جگہ جمع ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اگر آپ دل سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو، اور یقیناً آپ دل سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھیے ولو کے بعد دیکھیے انہم، انہم یہ بھی لکھ لے کہ نون پر جب تشدید ہوتی ہے تو بڑا غنہ ہوتا ہے، کیونکہ نون کی جو آواز ہے اس کے اندر غنہ ہے۔ دیکھیں نون کی آواز ناک سے ہو کر نکلتی ہے نا، نون کہہ کے دیکھیے، اور اپنا ناک بند کر کے پکڑ کے اور پھر نون بولے تو آپ کے نون ادا نہیں ہوگا، ٹھیک سے نہیں ہوگا۔ تو نون کی آواز ناک میں ضرور جاتی ہے، اور جب تشدید ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرف ڈبل ہے، کسی بھی حرف پہ ہوگی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تشدید کا کہ یہ سائن ہے، جیسے ایک سائن ہوتا ہے نا، بورڈ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، تو یہ سائن لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سنگل نون نہیں ہے، یہ ڈبل نون ہے۔ تو یہ ڈبل نون جب ہم پڑھیں گے تو لازمی بات ہے کہ آواز دیر تک ناک میں چھپے گی، اور آواز کو دیر تک ناک میں چھپانے کا نام ہی غنہ ہے، اور غنے کی آگے 4 قسمیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑا غنہ ہے اس کا نام ہے اکمل غنہ، اور وہ نون کے اوپر ہوتا ہے اور میم کے اوپر، نون مشدد ہو یعنی ڈبل نون ہو اور میم مشدد ہو یعنی ڈبل میم ہو تو بڑا غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی لکھ لیں اپنے پاس، انہم۔ اچھا ہم کے اوپر جا کے میں نے پورا، ہم آگے حمزہ ہے، الف حمزہ، کیونکہ آگے دیکھیے الف کی شکل ہے لیکن اوپر زبر ہے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ الف کیوں نہیں ہے؟ یہ الف کی شکل، الف جو ہے وہ خود اکیلا اگر ہوتا، اس پر زبر نہ ہوتی، کوئی زیر نہ ہوتی، کوئی جزم نہ ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی الف جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے الف، اور جب اس کے اوپر یا کوئی بھی حرکت لگ جائے تو وہ حمزہ الف ہو جاتا ہے، وہ حمزہ کی وہ شکل میں تو ایسے ہی رہتا ہے لیکن وہ پڑھا اس کو حمزہ الف جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب حرف حمزہ حرف ہلکی ہے تو حرف ہلکی ہوتا ہے نا تو وہاں غنہ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ اظہار ہلکی ہوتا ہے، یعنی پورا ہم جیسے انہم، ہم پورے اظہار کے ساتھ ہم نے پڑھا، اقا، اقاموا التوراۃ، اقا، اب دیکھیے یہ ہے الف، قاف جو ہے موٹا حرف ہے، کون سے موٹے حروف ہیں؟ خصہ دیغتین کز، یہ 7 حروف ہیں، آپ ان کو توڑ کے دیکھیں، اسپیلنگ کو اپنے پاس لکھ کے دیکھیں، خصہ میں 2 اسپیلنگ ہے نا، خا صاد، اسی طرح دیغ دعاد غین زو، دیغ تن قز قاف اور زو قز، تو یہ 7 حروف جو ہیں یہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ 3 حروف جو ہیں وہ کنڈیشنل ہیوی ہیں، جن میں ایک الف، ایک لام اور ایک را۔ الف کی کنڈیشن یہ ہے کہ جب وہ موٹے حرف کے ساتھ آتا ہے یعنی ہیوی لیٹر کے ساتھ تو وہ ہیوی کر کے منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، اس میں آواز اٹھتی ہے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے الف، کیونکہ اس کے اوپر دیکھیں، اور الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ دوسرے کو آواز دیتا ہے۔ اب یہ قاف کے ساتھ لگا تو قو بن گیا، جب کسی اور کے ساتھ لگے گا اس کی آواز بن جائے گا، تو قو، قو کو ہم نے موٹا کیا تو ساتھ ہم نے کہا، تو قاف تو ہے موٹا، موٹا حرف ہے نا، 7 ہیوی لیٹرز جو ہیں اس فیملی سے ہے، لیکن الف کیسے ہو گیا؟ کنڈیشن لگ گئی، یہ کنڈیشن لگ گئی کہ ہیوی لیٹر کے ساتھ آ گیا، تو یہ آپ ضرور لکھ لیں کہ 3 جو کنڈیشنل ہیوی لیٹر ہیں، الف، لام اور را، یہ ان کی 3 کنڈیشنز ہیں، اور اس کی الف کی مثال یہاں پر ہے، آگے میں آپ کو دوسری مثالیں بھی دیتی ہوں۔ اب دیکھیے اقامت
तौरा, तऊ। अब यहाँ मुत ताऊ, 2 दफ़ा ता पढ़ने में आया ना, क्यों? इसलिए कि ता पे तशदीद है, डबल ता है, मुत्तौ सख्ती से जोड़ना है। फिर उसके बाद आगे जो तऊ का वाव है, ये वावे लीन है, इसको तौ नहीं पढ़ेंगे, तौ, तौ, तौ नहीं, तऊ, ता से तऊ, ठीक है? क्यों? वावे लीन है, वो मैं बता चुकी हूँ। फिर देखिए, रा खड़ा ज़बर रॉ, इसको हमने क़ा मुत्तौ रॉ, हमने क़ाफ को मोटा किया और रा को मोटा किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 हुरूफ कंडीशनल हैवी होते हैं, अलिफ, लाम और रा। अलिफ की कंडीशन पीछे अक़ा में आ गई, क़ाफ रा की कंडीशन यहाँ देखिए, रा पे अगर ज़बर हो या पेश हो, तो रा हैवी हो जाता है। जो खड़ी ज़बर है, ये भी ज़बर ही है। इसके अंदर मोटा भी होगा और खड़ी हरकत जो है, ये खड़ा जबर एक अलिफ के बराबर खींच कर भी पढ़ा जाता है। खड़ा जबर एक अलिफ का कायम मुकाम है, तो इसमें रा को हैवी भी करेंगे और रा को थोड़ा लंबा खींचेंगे भी। कितना? जितना अलिफ पढ़ा जाता है। अक़ामुत तौरातु, तौरात, तौरात। देखिए रा, रा खड़ा जबर रा अलिफ के बराबर, तब आगे वाला ता है उसको सिर्फ एक हरकत, ता जबर ता। अब देखिए, वल इंजीला, वल इंजीला। अब ये जो है ना, तमाम बारीक हुरूफ है, वेल, और बारीक हुरूफ को पढ़ने का तरीका लिख लें अपने पास, कि जब आपके चेहरे के खिंचाव हंसी की तरह, जिस तरह आप हंसते हैं और आपका चेहरा, आपके होंठ खुलते हैं, उस अंदाज से अगर आप बारीक हुरूफ को पढ़ेंगी, तो वो आवाज सही निकलेगी, हैवी नहीं होगी। लेकिन मुंह ऊपर नीचे नहीं खुलना चाहिए बारीक हुरूफ के पढ़ने में। मोटा हुरूफ जब आप पढ़ेंगे, मोटे हुरूफ में खुस्सा, देगतिन, क़िज़, सिर्फ वो हुरूफ हैवी हैं। बाकी अलिफ, लाम और रा कंडीशनल है। बाकी तमाम बारीक हुरूफ हैं, जो कि आप उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हंसते वक्त आपका मुंह खुलता है, ठीक है? वल जील, जील। अब यहाँ पे गौना किया मैंने, नून साकिन के बाद जीम आया, तो यहाँ मैंने छोटा गुन्ना, बड़े से कम, सेकंड लेवल का, ये कामिला गुन्ना कहलाता है। और ये जो ये मैंने किया, इसको कहते हैं इख्फा। इख्फा में आवाज थोड़ी नाक के अंदर जाती है, थोड़ी बाहर रहती है, ठीक है? इसका इख्फा, इसका पूरा नाम होता है इख्फा हकीकी, ठीक है? और ये नून साकिन के बाद 15 हुरूफ पे जाके लागू होता है। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद 15 हुरूफ हैं, जो मैं दूसरी तजवीद की क्लास में पढ़ा भी चुकी हूँ, और दोबारा भी मैं इंशाल्लाह तजवीद की जो अलग क्लासें लूँगी, तो वो सारे हुरूफ की गिनती भी मैं आपको बताऊँगी कि ये वो हुरूफ हैं। फ़िलहाल यहाँ पे देख लें कि नून के बाद जीम है, ठीक है? नून साकिन या तनवीन के बाद अगर इख्फ़ा के हुरूफ़ों में से कोई हर्फ आ जाता है, तो हम उसको थोड़ी-सी आवाज़ को ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट इन नहीं करते, लेकिन इसमें थोड़ा-सा गुन्ना भी है। अगर आप थोड़ा-सा गुन्ना भी कर लेते हैं ना, तो वो भी सही है। वल और गुन्ना, इस गुन्ने का नाम क्या है? कामिला, सेकंड लेवल का गुन्ना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचते। फिर जीला, जी को मैंने 2 हरकत खींचा, क्यों? या मद्दा की वजह से। या मद्दा की पहचान लिख लें। देखें, जब मैं आपको कहूँगी ना ये या मद्दा है, तो आपको पता होना चाहिए कि या मद्दा कैसा होता है। या मद्दा की तारीफ दोबारा बता देती हूँ, अब लिखते जाएँ साथ-साथ, ठीक है? इस सबक को लिखिएगा ज़रूर, इससे दोबारा रिकॉर्डिंग सुनकर, कुरान खोलकर देखने से आपके पास बहुत सारी चीज़ें नोट हो जाएँगी, तो दोबारा-दोबारा मुझे उन चीज़ों की डिटेल नहीं बतानी पड़ेगी कि या मद्दा की शक्ल ऐसी होती है या ऐसी होती है। या मद्दा की शक्ल ऐसी होती है कि या मद्दा खुद तो या जो है वो जज़म की हालत में होता है, लेकिन उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर होता है। ये इसकी ख़ास पहचान है। या खुद साकिन होगा और उससे पहले वाले हर्फ, आप देखिए जीम के नीचे ज़ेर है ना, इसको अब जी 2 हरकत खींचेंगे। अब ये या जीम की आवाज़ को 2 हरकत बढ़ाने में, मद मद का काम होता है खींचना, ठीक है? तो ये जी ला, किस सादिया अपने माइक को क्लोज़ करो बेटा। वल जीला। अब देखिए, लाम को सिर्फ़ एक हरकत करना है, तो लाम को ज़्यादा लंबा नहीं करना। अब देखिए, वमा, अब मीम के साथ अलिफ लगा, ये अलिफ बारीक हो गया। पहले कॉफ के साथ लगा था, कौ मोटा हो गया था। अब ये देखिए मीम के साथ लगा,
اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ قوف کنڈیشنل ہے، اگر ہیوی کے ساتھ لگے گا ہیوی ہو جائے گا، آواز اس کی موٹی ہو جائے گی، باریک کے ساتھ لگے گا باریک ہو جائے گا۔ وما، اب اس کے ساتھ میم کے ساتھ مد کا کام کر رہا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر دیکھیے ایک چھوٹی سی مد اور بھی ہے، تو اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ مودود کی صفات میں آپ کو دوبارہ ساری مودود کی کلاس میں بھی مدوں کی کتنی شکلیں ہیں اور ان کو کتنا کتنا کھینچا جاتا ہے، یہ تجوید کی کلاس میں آپ کو الگ سے بھی بتاؤں گی۔ یہاں پہ آپ نے صرف اتنا سیکھ لیں کہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی مد بھی ہے، اور ان مدوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن میں آپ الجھ نہیں جاؤ اس لیے میں کوئی نام نہیں لے رہی، چھوٹی سی مد کہہ رہی ہوں، اور وہ میں آپ کو تجوید کی کلاس انشاءاللہ جس میں ہوگی تو میں آپ کو ساری مدوں کے نام پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن میں دوبارہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ، اگر آپ نوٹ کرتی جائیں۔ وما، اس کے بعد دیکھیے وما، لیکن باریکی سے اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کا منہ ہنستے ہنستے ٹائم جیسے کھلے تو یہ باریک رہیں گی۔ دیکھیے باریک حروف ہے نا، موٹے اور باریک حروف کا تو سب سے پہلے خیال رکھنا ہے، پھر حرکات کا خیال رکھنا ہے کہ حرکات کون سی حرکات ہیں، زبر، زیر، پیش، جزم، ان کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے واویلین، یائلین، پھر اس کے بعد مدہ کے حروف، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، پھر کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ چیزیں دیکھیں میں موٹی موٹی چیزیں بار بار بتا رہی ہوں، تو آپ لوگ لکھیں گی نا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی، ان کی تعریف لکھیں گی تو پھر ان کی پہچان بھی ہوگی۔ انزلہ، 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 اس میں اخفا حقیقی غنہ کاملہ ہے، چھوٹا غنہ، انزلہ، تھوڑی سی آواز ناک میں گئی، تھوڑی سی باہر رہی، اس کا نام پورا ہے اخفا حقیقی، اور اس کے ساتھ جوائنٹ ہے غنہ کاملہ۔ یہ دونوں ورڈ میں اکٹھے بولتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جدھر بھی اخفا ہوگا وہاں پہ غنہ کاملہ ہوگا، یعنی غنہ ہوگا لیکن تھوڑا چھوٹا، فرسٹ سے سیکنڈ لیول کا، ٹھیک ہے۔ الیہم، الیہم، اب دیکھ کے پڑھنا ہے بہت، الی، اس کو یا لین ہے یہ، ای لئی، لام یا زبر لئی، دیکھیں اس کو اگر آپ نے دھیان سے نہیں پڑھا تو آپ اس کو کیا پڑھتے، اگر میں آپ اس کو اس طریقے سے نہ پڑھتے، ذرا سوچیں نا، آپ جس طرح سبق سناتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح نہ پڑھتے تو پھر کیا پڑھتے، اردو کی طرح پڑھتے نا، ای لئی، الیہم من ربہم، الیہم من ربہم۔ اچھا، الی، یائلین، میں نے بتایا نا یا خود ساکن، اس سے پہلے والے حرف پر زبر، یہ یائلین ہو گیا، اور اس کی آواز میں نرمی سے موڑ پیدا ہوتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو واولین کی تعریف بتائی اور یا لین کی بھی، یہاں پہ اس کی شکل بھی دکھا دی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ الیہم، یہاں پہ یہ اس کو ویسے ادغام شفوی کہتے ہیں، اس کے انشاءاللہ یہ سب میں کروا چکی ہوں، لیکن میں دوبارہ اس کلاسوں میں آپ کو دوبارہ اور ایزی کر کے بتاؤں گی۔ یہاں پر بتا رہی ہوں کہ دیکھیں میم ساکن کے بعد جب میم شد والا آ جاتا ہے تو یہ جو ہا ہے نا، ہا میم کے ساتھ، من والے میم کے ساتھ جا کے جڑے گا، تشدید جب آ گئی نا تو تشدید کی وجہ سے ادھر ادغام شفوی ہو جاتا ہے، اس کو شفوی کیوں کہتی ہوں میں، ادغام اس کو میں کیوں کہتی ہوں شفوی، شفتان کہتے ہیں عربی زبان میں ہونٹوں سے، میم کو آپ بول کے دیکھیں، میم، آپ کے دونوں ہونٹ اس کے اندر کام، دونوں ہونٹوں کی حرکت ہے، ہونٹوں کے بغیر آپ میم نہیں کہہ سکتے نا، تو عربی میں شفتان ہونٹوں کو کہتے ہیں، تو یہ میم کے ساتھ شفوی کا لفظ اس وجہ سے لگا ہوا ہے کہ یہ میم، اب دیکھیں ہونٹ جا کے جڑ جاتے ہیں نا۔ خیر یہ تو میں آپ کو اس کلاس میں دوبارہ تمام میم کے جب رول بتاؤں گی، وہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور ہمارے پاس ساری کلاسیں ریکارڈ بھی ہیں، اگر آپ ادھر بھی سننا چاہیں گی، میں نے سارا آپ کو پڑھایا ہوا ہے، لیکن میں دوبارہ انشاءاللہ فرسٹ ڈے سے دوبارہ پڑھاؤں گی۔ یہاں پر یہ سن لیں کہ الیہم، میم پہ تشدید ہے، ڈبل میم ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میم ہاں میں جا کے مل رہا ہے، اور جب میم تشدید کے ساتھ آتا ہے تو اس پر غنہ ہوتا ہے بڑا، کون سا، اکمل غنہ، یعنی میم ڈبل ہو گیا، جب میم ڈبل ہو گیا تو غنہ بھی ڈبل ہو گیا، جب غنہ ڈبل ہو گیا تو آواز دیر تک ناک میں چھپی رہی، یعنی زیادہ دیر آواز ناک میں چھپی رہی، تو اکمل یعنی بڑا غنہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے مر ربہم، مر، اب دیکھیں میم جو ہے وہ ڈائریکٹ را سے جا کے جڑا ہے، ادغام تام، یہ دیکھیں ادغام، اس ادغام کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ اس میں غنہ ہوتا ہے، اور کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ادغام تام بلا غنہ،
یعنی ادغام ایسا کہ کوئی غنہ نہیں۔ اب اس کے اندر تو ہم نون کو لا ہی نہیں رہے نا، نہ غنہ کر رہے، نہ آواز ناک میں جاری، ہم تو جب تشدید ہے نا راہ پہ، آسان لفظوں میں بتاؤں، ادغام کو بھی اگر آپ ادغام والی کلاسوں میں سمجھ لیجیے گا، یہاں پر اتنا سمجھ لیں کہ دیکھیں راہ کے اوپر تشدید ہے، اور یہ تشدید کہہ رہی ہے کہ راہ دو ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک راہ کے پاس تو آلریڈی زبر ہے، حرکت ہے، اس کو حرکت کسی سے پڑھتے ہیں نا، لیکن ایک راہ اندر بھی چھپا ہوا ہے، تو وہ کہاں سے لے گا حرکت؟ تو وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ پیچھے جائے گا، پیچھے والے سے حرکت مانگے گا، مگر پیچھے تو نون ہے، اس کے پاس تو حرکت ہے ہی نہیں، وہ تو خود جزم کے ساتھ ہے، تو پھر وہ اور پیچھے جائے گا، وہ کس سے حرکت لے گا؟ میم سے، اور میم کے پاس حرکت کون سی ہے؟ زیر، اس لیے میم اور را آپس میں جڑ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو آسانی کے لیے بتا رہی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ تجوید کی رولز کی جو الگ سے کلاسز ہیں، جو ان میں پھر مزید ڈیٹیل بھی بتاؤں گی، ابھی آپ پریشان نہیں ہو اس لیے۔ میں ربہم، اب دیکھیے یہ وجہ بھی ہے کہ را کے اوپر زبر ہے، میں نے بتایا تھا نا کہ 3 حروف کنڈیشنل ہیں، کون سے؟ الف مد، الف لام اور را۔ الف کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی تھی، اب را کی دیکھ لیں، لکھ لیں کہ را پر جب زبر ہو، کھڑی زبر ہو، پیش ہو، تو را ہیوی ہو جاتا ہے، اگر زیر ہو تو پھر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ہم نے مر فوراً جا کے را کو ہیوی کر دیا، لیکن آگے دیکھیں پھر با کے اوپر تشدید ہے، با کہہ رہا ہے تشدید کے ساتھ ہوں، 2 با ہیں، اور رب ایک با پڑھا گیا، بی دوسرا با پڑھا گیا۔ اگر اس کو ڈھیلا ڈھالا پڑھیں گے، سختی سے نہیں پڑھیں گے، دونوں را با کی آواز یا دونوں را کی آواز نہیں نکالیں گے، تو کیا ہوگا؟ ایک ایک حرف کا نقصان ہو جائے گا، اور جو نقصان حرف ہو جاتا ہے وہ لحن جلی کہلاتا ہے تجوید کی زبان میں، اور لحن جلی حرام درجے کی غلطی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ کوئی بھی حرف آپ کا چھوٹے نہیں، ٹھیک ہے؟ نقصان حرف نہیں ہو۔ مر ربہم، مر ربہم، را کو ہیوی کیجئے، مر ربہم۔ اب دیکھیے لا اکلو، لا، لا اس کو لا کو لمبا نہیں کرنا، لا اکلو، کیونکہ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ لام زبر لا، جو اس کا الف ہے اس کو الگ سے زبر ملی ہوئی ہے، پہلے اگر اس کو ہم لا کو پہلے ہی لمبا کر دیں الف کے ساتھ، تو آگے تو الف کے اوپر تو الگ سے زبر ہے، لَأَكَلُوا، لَأَكَلُوا، لو کو صرف 2 حرکات کھینچنا ہے، کیوں؟ واو مدہ ہے، یہ واو مدہ کی پہچان کیا ہے؟ واو مد، دوبارہ سن لیں، مدہ کے 3 حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے؟ واو مدہ کی پہچان دیکھ لیں، یہاں پہ لام واو پیش لو، واو خود ساکن حالت میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر جو بھی حرف ہو اس پر پیش ہوگا، تو وہ واو مدہ بن جائے گا۔ واو مدہ کتنا کھنچتا ہے؟ 2 حرکات، یاد رکھیے مدہ کے جو یہ 3 حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ تینوں 2 حرکات کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی پہچان آپ لکھ لیں تاکہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم صرف اتنا کہوں کہ یہ واو مدہ ہے، تو آپ کو پتا ہو کہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لا اکلو، لا اکلو من فوقہم، پھر دیکھیے نون ساکن کے بعد فا آ گیا، اخفا حقیقی، غنہ کاملہ، من، اب یہاں پر فوقہم، فو واو لین بھی آ گیا، اور قاف جو ہے ہیوی لیٹر ہے، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، فوقہم اظہار بھی ہو گیا۔ آگے دیکھیے وَمِن، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، دوبارہ اخفا حقیقی، دوبارہ غنہ کاملہ، جڑے ہوئے نا دونوں، وَمِن تحتی، تحتی، تحتی ارجلہم، ار، پھر یہاں پہ را ہیوی ہو گیا، را نے پیچھے والے کا زبر لیا، ارجلہم، ہم، پھر دیکھیے یہاں پہ اگر ہم رکتے ہیں عارضی سکون کرتے ہیں تو ہم آگے چلیں گے، اگر یہاں پہ ہم نے عارضی سکون نہیں کیا تو دوسرا قانون لگے گا، یہاں پہ وہی جو پیچھے ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میم جا کے اس میم میں جڑے گا، لیکن یہاں ہم نے عارضی سکون کیا، ارجلہم، تو ہم نے اظہار کیا، پھر دیکھیے من، من ہم، یہاں بھی ہم نے اظہار کیا، نون ساکن کے بعد ہا ہے، ہا حرف ہلکی ہے، اظہار ہلکی یہاں پہ ہوگا، کوئی غنہ نہیں ہوگا یہاں پہ، من ہم، آگے حرف ہلکی ہے، الف، الف حمزہ نا، آگے اظہار ہلکی ہے، لیکن آگے غنہ کرنا ہے بڑا، کیوں؟ میم تشدید کے ساتھ ہے، مشدد ہے، شد، مشدد نکلا ہے لفظ شد میں سے، تشدید
جہاں ہوتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ لفظ مشدد ہے، یہ شد والا ہے، وہ ڈبل ہوتا ہے۔ اور نون اور میم یہ دو الفاظ ایسے ہیں، دو حرف ایسے ہیں، سوری الفاظ نہیں حرف ایسے ہیں کہ یہ تو ناک میں سے آواز ہو کر گزرتی ہے نا، تو ان میں پھر زیادہ جاتی ہے آواز ناک میں۔ تو دوبارہ نوٹ کر لیں کہ جب میم پر بھی تشدید ہوگی تو غنہ کون سا ہوگا؟ بڑا اکمل۔ یہ جو یہ ہے غنہ، اور زیادہ ہوگا تو اس کو کہیں گے اکمل۔ اور یہ کس کس پہ ہوتا ہے؟ نون مشدد کے اوپر، میم مشدد کے اوپر۔ امتم، اب یہ تا دو پیش تن کی تنوین ختم ہو گئی، اور آگے تم غنہ بھی ہو گیا سیکنڈ لیول کا، اور آگے تم تا جا کے آگے نہیں، سیکنڈ لیول کا نہیں، فرسٹ لیول کا غنہ، کیونکہ آگے میم مشدد ہے نا، تم اکمل غنہ۔ جب تشدید آ جاتی ہے نا اگلے حرف پہ تو پیچھے والی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کو ہم امتن نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس پہ غنہ کرتے ہوئے امتم، دونوں پہ اکمل غنہ کریں گے۔ اب موقع، اب نیا رول آ گیا، موقع قاف، ایک تو قاف ہیوی لیٹر ہے، دوسرا قاف پہ کلکلہ بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلکلے کے 5 حروف ہیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، قاف، تا، با، جیم، دال۔ اس کا شارٹ ٹرم لکھ لیں، کتب جد۔ یہ 5 حروف جہاں کہیں بھی آئیں گے، چاہے یہ موٹے ہو یا باریک ہو، لیکن یہ جو 5 حروف ہیں یہ جہاں کہیں بھی جزم کے ساتھ آئیں گے، سکون کے ساتھ آئیں گے، تو ان پر کلکلہ ہوگا۔ کلکلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہلا دیتے ہیں آواز کو۔ کہاں پر؟ مخرج کے اوپر۔ مخرج کون سی جگہ ہے؟ جہاں سے آواز کا اخراج ہوتا ہے گلے میں، وہاں آواز کو ہلا دیتے ہیں، یعنی جما کے نہیں پڑھتے، ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ اور کلکلے کے کتنے حروف ہیں؟ 5۔ کون سے؟ ان کا شارٹ ٹرم کیا ہے؟ کتب جد۔ اس کو ہم کتب جتن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اپنی یاد کے لیے، ٹھیک ہے؟ نوٹ کر لیں۔ پھر موقع، موقع ہلایا میں نے نا، اس کو جمایا نہیں، موقع، قاف کو ہیوی بھی کیا، موقع، تسیدہ، تسی، تا کی آواز باریک، اس میں صاد ہیوی لیٹر ہے، اس کو تسی، سی، اس کو سین کی سیٹی کی طرح نہیں، سی نہیں، سی، اس میں سواد کی آواز سواد کی طرح نکلے گی، سین کی طرح نہیں نکلے گی۔ اب دیکھیے آگے موقع، تسی، دہ، دہ، ہم نے اس کو دہ کیوں پڑھا؟ اگر ہم نے یہاں عارضی سکون کیا ہے تو یہ جو گول تا ہوتا ہے اس کو تجوید کی زبان میں تا مربوطہ کہا جاتا ہے، لیکن جب اس پر عارضی سکون کیا جائے تو تا مربوطہ ہا کی آواز میں بدل جاتی ہے، یہ تا نہیں رہتی، یہ ہا میں بدل جاتی ہے، دہ، دہ، ٹھیک ہے؟ موقع دہ، دہ، ہا کی کون سی آواز ہے؟ جو سینے کی طرف جائے گی، حلبے والا ہا نہیں، تو دوسرا ہا، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، را دو پیش رن کی تنوین تھی لیکن آگے تشدید تھی میم کے اوپر، تو را جا کے میم میں جڑا، ادغام ہوا اور اکمل غنہ ہوا میم مشدد ہونے کی وجہ سے۔ کیسی اور را ہیوی بھی کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، یعنی دو پیش بھی پیش کی طرح ہوتے نا آواز میں، تو جس سے جیسے دو زبر ہوگا تو بھی ہم را کو ہیوی کریں گے، اسی طرح اگر دو پیش بھی ہوگا یا سنگل پیش بھی ہوگا تو ہم را کو ہیوی کریں گے۔ کثیر منہم، اب منہم کو آگے اظہار بھی کریں گے، باریک بھی پڑھیں گے۔ سین کو سین کی طرح سیٹی کی آواز، اس کو کھینچا کیوں؟ اس کے ساتھ الف مدہ اور اوپر دیکھیے ایک مد بھی ہے، ما یعملون، میم کے ساتھ الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچا، ما۔ اب اس کو دیکھیں، یہ چیز بھی آپ لوگ اکثر سناتے وقت نا جلدی سے نکل جاتے ہیں، ما یعملون، اب میم زبر ما، الف کو گرا دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، جہاں جہاں الف ہے وہاں وہاں الف پڑھا جائے گا۔ اگر الف کو گرا دیا، الف کو نہیں پڑھا تو کیا ہوگا؟ نقصان حرف۔ ماں کی آواز میم الف زبر ما، اور میم کے اوپر صرف ماں ہو تو میم زبر ما، تو اس کو اس کے ساتھ الف ہے تو آپ نے اس کا پورا الف کا حق ادا کرنا ہے، ورنہ نقصان حرف ہو جائے گا، لہن جلی ہو جائے گا، جو حرام درجے کی غلطی ہے۔ پھر ما یعملون، یعملون، اب دیکھیے یا اور عین کو میں جماؤں کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، یا اور باریک ہے نا،
तो आइन की आवाज़ आपके गले में आना चाहिए। ऐन को आपने अलिफ की तरह यामलून ऐसे नहीं कर देना, यामलून। और तमाम ये बारीक हुरूफ हैं। फिर लू को हमने 2 हरकत खींचना भी है। क्यों? वाव मद्दा की वजह से। यहाँ पे आयत खत्म हो रही है, हम ज़्यादा भी खींच सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह तजवीद के रूल्स वाली क्लास में आपको बताएँगे कि आपने जिस तरतीब से शुरू से आप खींचती आ रही है ना आयत के आखिर पे 2 हरकत या 4 हरकत या जितना भी, तो फिर वही एक तरतीब रखेंगे। यअमलून एक तिलावत का अंदाज़ होता है ना, ठीक है? तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्लास में आती हूँ अगली आयत के ऊपर, क्योंकि हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, तो रिकॉर्डिंग फिर ज़्यादा लंबी हो जाए तो आपको सुनने में भी और रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत होती है। तो अगली आयत के लिए नेक्स्ट क्लास में चलती हूँ, यहाँ से इजाज़त दीजिए।